بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ صہیونی دشمن کو ایران کا سخت انتباہ۔ ایران کی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم نے خبردار کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ دشمن کی ہر جارحیت کا دندان شکن جواب دیا جائے گا، اور اگر دشمن نے کوئی اقدام کیا تو زیادہ خطرناک ہتھیار سے ہم اسے جواب دیں گے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ تل ابیب اس ہفتے کم از کم دوبارہ ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی کونسل نے اس حوالے سے پیش کیے گئے جوابات کے ایک سیٹ کا جائزہ لیا، جس میں ایرانی علاقے کو نشانہ بنانے کے بجائے خطے میں ایرانی ایجنٹوں کے طور پر بیان کیے گئے افراد پر حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی مستقل رکنیت کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت دینے کی درخواست پر آج ووٹنگ ہوگی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 15 رکنی سلامتی کونسل آج دوپہر 3 بجے ووٹ ڈالے گی، جس میں 193 رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو سفارش کی گئی ہے کہ ریاست فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت میں داخل کیا جائے۔ عالمی دباؤ مسترد، اسرائیلی وزیر اعظم کا واضح پیغام۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ سخت ترین کشیدگی میں تحمل سے کام لینے سے متعلق عالمی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کا اسرائیلی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہوں نے برطانوی اور جرمن وزراء خارجہ سے ملاقاتوں میں واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کرے گا۔ دوستوں کے قابل قدر تجاویز اپنی جگہ، لیکن اسرائیل اپنے فیصلے خود کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کی 23 اپریل کو آمد، چین کا خیر مقدم۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن 23 اپریل کو چین کا اہم دورہ کریں گے۔ چین کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ دورہ چین کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن چین کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ میں کہنا ہے کہ اس موقع پر روسی دفاعی صنعت کی تعمیر میں چین کے تعاون پر امریکی خدشات کا اظہار بھی متوقع ہے۔ ناسا کے سربراہ کا خلا میں چینی فوج کی موجودگی کا دعویٰ۔ ناسا کے سربراہ نے جو بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ خلائی پروگرام کی آڑ میں چین کی فوج خلا میں موجود ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق ناسا کے سربراہ نے جو بائیڈن کی انتظامیہ میں موجود قانون سازوں کو آگاہ کر دیا۔ چین نے خلا میں پہلے 10 سالوں کے دوران بہت خفیہ انداز میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چین کا نام نہاد خلائی پروگرام در حقیقت ایک فوجی پروگرام ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ مؤخر کیے جانے کا امکان ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ یہودی مذہبی تہوار کی چھٹیوں تک مؤخر کرنے کا امکان ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے رواں ہفتے دوبارہ جوابی حملے کی تیاری کر کے حملہ مؤخر کر دیا۔ یاد رہے کہ ایران نے چند دن قبل دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر 300 کے قریب ڈرون میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے غلط اندازہ لگایا، ایران سے اتنے بڑے رد عمل کی توقع نہ تھی۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا غلط اندازہ ایران سے تصادم بڑھنے کا باعث بنا۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ایران سے اتنے بڑے پیمانے پر رد عمل کی توقع نہ تھی۔ امریکہ اور اسرائیلی حکام کا خیال تھا ایران کا رد عمل محدود ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی ہدف پر حملے سے چند لمحے قبل واشنگٹن کو ایران کی جانب سے کم درجے کی اطلاع دی تھی، جبکہ امریکی اہلکاروں نے امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سیلون کو حملوں کے سنگین نتائج کے خدشے سے فوری آگاہ کیا تھا۔ امریکہ کی ایران کو نئی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے ایران کی تیل کی برآمدات کم ہو جائیں گی۔ ان خیالات کا اظہار امریکی وزیر خزانہ نے IMF اور ورلڈ بینک کے اجلاس کے موقع پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ اسرائیل کے لیے اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی قانون سازوں کی جانب سے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کو لکھے گئے ایک خط میں امریکی صدر کے اس دعوے کے برخلاف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جس طرح امریکی ہتھیاروں کو استعمال کرتی ہے وہ اس ملک کے قوانین اور بین الاقوامی قوانین سے میل نہیں رکھتا۔ ایران کے جوابی حملے پر پینٹاگون کا رد عمل۔ پینٹاگون کے ترجمان جنرل پیٹرک رائڈر نے اس بات کا ذکر کیے بغیر کہ غاصب صہیونی ریاست کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اس حکومت کے جارحانہ حملے کے بعد کی گئی کہ ایران کو جواب دینا اسرائیل کا ایک آزادانہ فیصلہ ہے۔ جنرل پیٹرک رائڈر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل اور اپنے دیگر شرکاء کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ تنازع کا دائرہ مزید نہ پھیل سکے۔ پیٹرک رائڈر نے صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کے حمایتی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی بے دریغ حمایت جاری رکھیں گے اور خطے میں اپنی فورسز کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش انجام دیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ حکومت امارات کی جانب سے بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ حکومت کی جانب سے موسمی الرٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی ٹرام اور میٹرو سروس مکمل بحال ہو گئی۔ دبئی کی سب سے بڑی ہائی وے شیخ زاید پر ٹریفک کی بڑی حد تک روانی بحال ہو گئی ہے جبکہ مختلف علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے کام جاری ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد حکام نے سونامی الرٹ جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام نے 11,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر نقل مکانی کی ہدایات کر دیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روانگ آتش فشاں میں 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 5 دھماکے ہوئے۔ انڈونیشیا کی آتش فشاں ایجنسی کے مطابق ماؤنٹ روانگ میں منگل کو آتش فشاں پھٹنے سے دھماکہ ہوا تھا۔ ایک روز بعد مزید 4 دھماکے ہوئے ہیں۔ سندھ میں گیس کا ایک اور ذخیرہ دریافت۔ سندھ میں ماڑی غازی فارمیشن فیلڈ میں گیس کا ایک کنواں دریافت ہوا ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کے مطابق کنویں سے 10.5 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیہ گیس حاصل ہوگی۔ گیس کا کنواں 100% ماڑی پیٹرولیم کی ملکیت ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے نئے یوزر سے پوسٹ لگانے کے لیے چارجز وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بظاہر اس اقدام کا مقصد AI بائٹ سے نمٹنا ہے۔ نئے یوزر سے چارجز لیے جانے کے حوالے سے ایک پوسٹ کے جواب میں ایکس کے مالک ایلون مسک نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا ہے۔ بوٹس کے حملے روکنے کے لیے اب معمولی سی فیس لینا لازمی ہو گیا ہے تاکہ مشکلات میں کمی واقع ہو۔ ایلون مسک کا کہنا تھا کہ اس وقت جو میکانزم کام کر رہا ہے اس کے ذریعے مصنوعی ذہانت والی ٹولز کے لیے آگے بڑھنا بہت آسان ہے۔ امریکہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جو بائیڈن امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھی تو امریکہ جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہم اسرائیل اور یوکرین کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ایران اور روس کو اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جلد اسے قانونی حیثیت دے کر نیا دنیا کو پیغام پہنچائیں گے۔ اسرائیل پر حملے سے قبل اور بعد میں امریکہ کو بتا دیا تھا ایرانی وزیر خارجہ۔ اسرائیل پر ایرانی فوجی حملے کے چند دن بعد ایرانی میڈیا نے وزیر خارجہ حسین امیر کو جمعرات کے بعد سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچنے کی فوٹیج جاری کی ہے۔ ایران کی خبرساں ایجنسی نے
ایرانی وزیر خارجہ کے حوالے سے ایک بار پھر تصدیق کی ہے کہ ایران نے امریکہ کو آپریشن سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا ملک خطے میں کشیدگی کو بڑھانے کا خواہاں نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل میں ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنانے کے بعد باقاعدگی سے اعلان کیا تھا کہ سلامتی کونسل کو اسرائیل کے ان اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ پالتو اونٹ کو 500 ریال کا نوٹ بطور عیدی کھلانے والا سعودی شہری گرفتار۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی شہری کی جانب سے اونٹ کو 500 ریال کا نوٹ کھلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے اونٹ کو عیدی دی ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ امن عامہ نے کہا ہے کہ پولیس نے سعودی کرنسی نوٹ کو جان بوجھ کر تلف کرنے کے جرم میں ملوث ایک شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں قومی کرنسی کو تلف کرنا قابل سزا جرم ہے۔ پنجاب میں 5 جون سے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کی منظوری دے دی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں 5 جون سے صوبے بھر میں پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیل میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، سندھ ہائی کورٹ کا حکم۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی، جس کے دوران وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل کو وزارت داخلہ کے جواب کی کاپی فراہم کر دی گئی۔ عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ کے جواب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بنا لیا۔ قیمتوں میں بڑی کمی، سولر کے استعمال میں 50% تک اضافہ ریکارڈ۔ ہر روز بجلی مہنگی ہونے اور سولر پینل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باعث ملک میں سولر کے استعمال میں 50% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں صارفین تیزی سے سولر بجلی کے نظام کی طرف راغب نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔